صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں کہ صحت جو ہے وہ تھوڑی سی بحال ہو جائے، کیونکہ کل رات بھی 95-12 میں حاضری تھی 90 موڑ کے علاقے میں، تو وہ ساتھی جو ہے وہ مجھے ابھی چھوڑ کر گئے یہاں پہ 95-12 والے، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ حضور قبلہ آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیسے جو ہے وہ محفل کریں گے۔ میں نے کہا کہ بس جن مالکوں کی ڈیوٹی ہے وہ خود ہی جو ہے وہ طاقت عطا فرما دیں گے، تو یقین جانیے یہ عشق ہی ہے جو آپ کے سامنے اس گفتگو کو کیے جا رہا ہے، وگرنہ عقل یہ کہتی ہے کہ بس کر دے، عشق کہتا ہے کہ آغاز کر دے۔ توجہ ہے، عقل کہتی ہے کہ بس کر دے اور عشق کہتا ہے کہ آغاز کر دے، شروع کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر عقل کی پرواز تمام ہو جاتی ہے وہاں سے عشق کی پرواز جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، وہاں سے عشق کی پرواز کا آغاز ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ جتھے عشق دی سوچ پرواز دساں اتھے جھوٹ دے بابے نہیں کھانا۔ عشق کی پرواز جو ہے وہ یہاں تک ہے، اور اسی عشق کی وضاحت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو سوال آپ کے سامنے میں نے اٹھایا کہ خالق کائنات نے انسان کو دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا، اگر فقط عبادت کے لیے تو وہ تو فرشتے بھی کرتے تھے، اگر رزق کمانے کے لیے اور بچے پیدا کرنے کے لیے تو یہ تو کام چرند پرند بھی کرتے تھے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث قدسی پیش کی کہ میں ایک خالق کائنات نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس مجھے چاہت ہوئی، مجھے خواہش ہوئی، مجھے الفت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا، تو پتہ چلا کہ خالق کائنات نے مخلوق کو، انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا میں جا کر میرا بندہ جو ہے وہ میری معرفت حاصل کرے، میرا بندہ جو ہے وہ دنیا میں جا کر میرا قرب حاصل کرے، میرا بندہ جو ہے وہ دنیا میں جا کر میرا دیدار حاصل کرے، میرا بندہ جو ہے وہ دنیا میں جا کر میرا عشق حاصل کرے۔ تو یہ بات ہمیں یہاں تک سمجھ میں آ گئی، خالق کائنات نے انسان کو دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ دنیا میں جا کر میری معرفت حاصل کرے، پہچان حاصل کرے۔ اتنی بات آپ دوستوں کو سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے آگے جو ہے وہ بات عرض کروں کہ خالق کائنات نے تو یہ بات واضح فرما دی، حدیث قدسی سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کو پیش کیا ہے اور ثابت کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وصل الہی، وہ قرب الہی، وہ عشق الہی، وہ دیدار الہی وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو اس کی ایک دنیا داری کی مثال دوں گا کہ آپ یہ زرعی علاقہ ہے آپ کا، آپ نے یہ ٹریکٹر چلانا سیکھنا ہو تو کس سے سیکھیں گے؟ اناڑی سے سیکھیں گے یا ٹریکٹر کے ڈرائیور سے سیکھیں گے؟ ڈرائیور سے آپ جو ہے وہ اس ٹریکٹر کو چلانا سیکھیں گے۔ یہ خواتین حضرات بیٹھی ہیں، ہانڈی پکانی سیکھنی ہو یا سلائی کرانی سیکھنی ہو تو کس سے سیکھیں گے؟ دردن سے سیکھیں گے یا باورچن سے سیکھیں گے کہ جس کو ہانڈی پکانی آتی ہو؟ اس سے نہیں سیکھیں گے کہ جس کو صرف اور صرف فیس بک چلانی آتی ہو، اس سے نہیں سیکھیں گے کہ جس کو صرف اکیلا موبائل چلانا آتا ہو، اس سے نہیں سیکھیں گے کہ جس کو صرف اور صرف واٹس ایپ چلانا آتا ہو، ٹک ٹاک دیکھنا آتا ہو، اس سے نہیں سیکھیں گے بلکہ اس سے سیکھیں گے جس کو اس کام کی ہنر کی پوری مہارت حاصل۔
توجہ ہے سب جو اس کام کا تجربہ حاصل ہے اس سے سیکھیں گے. یہ آپ کا زرعی علاقہ ہے اور یہاں پر کدال چلتی ہے جس کو پنجابی میں کئی کہتے ہیں. آپ نے کئی چلانی سیکھنی ہو تو کس سے سیکھیں جس کو کئی چلانی آتی ہو. آپ اگر اپنی جو ہے وہ سمجھ کے ساتھ بے استادی طریقے سے کئی چلانی سیکھیں یا کوشش کریں یا اس سے کئی چلانی سیکھیں کہ جس میں خود کبھی کہیں نہ چلائی ہو یا اس کو کئی چلانی آتی نہ ہو تو کئی جو ہے وہ آپ اپنے پیروں میں خود دے مارے. وہ کدال جو ہے وہ آپ کے پاؤں میں لگ جائے گا. لیکن جب آپ استاد سے کاریگر سے سیکھیں گے تو وہ آپ کو بتلائے گا کہ نہیں بچے اگر اس کئی کو تم نے چلانا ہے اس طریقے سے چلاؤ. اگر تم نے اس کو ایسے چلایا تو یہ تمہارے پاؤں پر بھی لگ سکتی ہے. اس کو جو ہے وہ پورا طریقہ کار بتلاتے ہیں. تو ہر علم اس سے سیکھا جاتا ہے جو اس علم کا ماہر ہو جو اس کا ہنر جانتا ہو. ایسے ہی اللہ کا قرب اللہ کا وصل اللہ کا دیدار اللہ کا عشق جس سے حاصل ہو سکتا ہے. اللہ کا عشق دیدار الہی وصل الہی قرب الہی ہمیں اس ہستی سے حاصل ہو سکتا ہے جس کو اللہ کا کامل ترین عشق کامل قرب کامل وصل کامل دیدار جو ہے وہ عطا ہوا ہو. تو دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جس کو کملی والی سرکار کہتے ہیں. دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جس کو مدینے والی سرکار کہتے ہیں. اب نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے اس معرفت کو اس وصل کو اس قرب کو حاصل کیا. سب سے بڑھ کے اگر کسی نے اس وصل کو اس قرب کو اس معرفت کو اس عشق کو حاصل کیا تو وہ صدیق اکبر نے حاصل کیا. صدیق اکبر کے ساتھ اگر کسی نے اس وصل کو اس قرب کو اس عشق کو اس دیدار کو حاصل کیا تو وہ مولا علی نے حاصل. توجہ ہے سب جو نبی کریم علیہ السلام 63 برس کی عمر میں وصال فرما گئے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ تیری ویکھن والی آنکھ نہیں تے ماہی ہاتھوں بخنا. تیری ویکھن والی آنکھ نہیں تے ماہی ہاتھوں بخنا. اب اس کی آگے جو ہے وہ مثال آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو معرفت وہ وصل وہ قرب وہ دیدار عطا فرمایا. تو کس کا عطا فرمایا؟ اللہ کا عطا نہیں. اللہ کا دیدار اللہ کا عشق اللہ کا وصل اللہ کا قرب نہیں عطا فرمایا بلکہ نبی نے حقیقت میں اپنی جو حقیقت تھی اس اپنے صحابہ صدیق اکبر اور مولا علی پر آشکار فرمایا. اور جب انہوں نے دیکھا کیونکہ حضور نے خود فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا. جب عشق کی نگاہ سے صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا مولا علی نے حضور کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سبھی پاکیزگی قربان تجھ پہ بن کے ایسا طاہر آ گیا ہے. اور یا رسول اللہ جو تجھ کو دیکھ لے وہ منہ سے بولے خدا پردے سے باہر آ گیا ہے. خدا پردے سے باہر آ گیا ہے. اس لیے حضور نے اگر صدیق اکبر نے اور مولا علی نے نبی کریم سے آ کر اس فیض کو حاصل کیا تو دراصل نبی کریم نے اس حقیقت محمدیہ کی پہچان کروائی. کہ حقیقت محمدیہ کی پہچان کیا ہے؟ حقیقت محمدیہ کی پہچان کا ایک میں چھوٹا سا ادنا سا کرشمہ آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ میٹھا ہے عجب صلی علی نام محمد. توجہ ہے جو ہے میٹھا ہے عجب صلی علی نام محمد. آنکھوں کی ضیا
دل کی گرا دل کی گرا نام محمد اللہ کرے اس پہ حرام آج سے دوزخ جس شخص کے ہو دل پہ لکھا نام محمد اور طوفان میں ترتی نہ کبھی نوح کی کشتی ہوتا نہ اگر اس پہ لکھا نام محمد یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا تو بگڑے کو بھی دیتا ہے بنا نام محمد کیونکہ نام محمد کیا ہے کہ میم ہے میم دال جب لکھا تو ہر حرف یہ پکار اٹھا کیا کہ لیا جب سر میں آواز نہیں آئی ہر یہ پکار اٹھا کیا کہ لیا جب سر یہ نام محمد جو ہے سمجھو لیا جب سے میں یہ نام محمد بڑا لطف آیا سنہرے لیا جب سے میں یہ نام محمد بڑا لطف آیا آواز نہیں آئی لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے اور یہ حضور کے نام کا صدقہ ہے اور جب حضور کی جو ہے حضور کی طرف حضور کے عشق کی طرف بندہ سفر کرنا اختیار شروع کر دے اور حضور کا عشق حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف توجہ کرنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے آواز نہیں آئی پھر کیا ہوتا ہے بے چین دل کو لیے آ رہا تھا میں بے چین دل کو تو پھر کیا لیے آ رہا تھا میں بے چین دل کو مل گیا در پہ آنیس پہنے چلو چل مانگا اس طرح کے لیے آ رہا تھا میں بے چین دل کو سکون مل گیا در پہ آنیس پہنے چلو چل کے مانگا محمد کا صدقہ چلو چل کے مانگا محمد کا صدقہ یہ جھولی بری ہے سنہرے سنہرے چلو چل کے مانگا آواز نہیں آئی بھائی توجہ ہے سب تو یہ بات میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ نبی کریم ان کو نے کامل طور پر نبی کی معرفت حاصل کر لی سمجھو کہ اس نے خدا کی معرفت حاصل جس نے کامل طور پر نبی کا وصل حاصل کر لیا سمجھو کہ اس نے خدا کا وصل حاصل کر لیا کیونکہ امتی کی یہ شان نہیں کہ وہ لوح و قلم تک پہنچ جائے امتی کی یہ امتی کا درجہ ہی یہ ہے امتی کی پرواز ہی یہ ہے کہ وہ حضور کے قدم تک پہنچ جائے یہ ہے امتی کی پرواز امتی کی پرواز انتہا جو ہے وہ حضور کے قدموں تک ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا اور سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا توجہ ہے عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا
سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ امتی کا مقام جو ہے، امتی کی پرواز جو ہے وہ کہاں تک ہے؟ وہ حضور کے قدموں تک۔ تو یہاں سے بات جو ہے وہ میں آگے عرض کروں گا کہ صدیق اکبر نے وہ نبی کی معرفت کامل طور پر حاصل کی، اور نبی کی معرفت حاصل کرنے کے بعد صدیق اکبر نے نبی کریم ظاہری طور پر وصال فرما گئے دنیا سے، لیکن ہماری اپنی آنکھ کا قصور ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اب نبی کریم کے دور کے بعد اس وصل کو، اس دیدار کو، اس عشق کو حاصل کرنے کے لیے سلمان فارسی کا عشق جو ہے وہ ابھرا، تو سلمان فارسی صدیق اکبر کے پاس ہے، اور صدیق اکبر کے پاس آ کر اس وصل کو، اس قرب کو، اس دیدار کو، اس عشق کو حاصل کیا، تو صدیق اکبر نے حضرت سلمان فارسی کو کس کا قرب، کس کا وصل، کس کا دیدار، کس کا عشق عطا فرمایا؟ اللہ کا عشق جو ہے وہ عطا نہیں فرمایا، بلکہ نبی کا عشق عطا فرمایا، نبی کا کامل دیدار عطا فرمایا، نبی کا قرب عطا فرمایا، نبی کا وصل عطا فرمایا، اور صدیق اکبر 2 سال کی بعد وصال فرما گئے، اور اس کے بعد اگر کچھ سیکھنے کے لیے آیا اس عشق کو، اس وصل کو، تو وہ مولا علی کے پاس آیا۔ مولا علی نے نبی کی پہچان، نبی کی معرفت، نبی کا وصل، نبی کا قرب، نبی کا دیدار جو تھا وہ حضرت خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا۔ حسن بصری نے وہی فیضان، وہی عشق رسول، وہی قرب رسول، وہی دیدار رسول، وہی وصل رسول جو تھا وہ حضرت عبد الواحد بن زید کو عطا فرمایا۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ جو ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک آیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے وہ فیض، وہ وصل، وہ عشق، وہ قرب، وہ دیدار جو تھا وہ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی کو عطا فرمایا۔ قطب صاحب نے وہ فیض، وہ وصل، قرب، وہ دیدار جو تھا وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو عطا فرمایا، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے آ کر مخدوم علاؤ الدین علی احمد صاحب الجری نے اس نبی کے فیضان اور نبی کے عشق کو حاصل کیا۔ توجہ ہے سب؟ ایسے ہی یہ ہے سلسلہ چشتیہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایسے ہی جو صدیق اکبر سے چلتی ہے سند وہ حضرت خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ تک چلتی ہے، اور حضرت خواجہ امیر کلال رحمہ اللہ تعالی نے وہ نبی کا وصل، نبی کا قرب، وہ نبی کا دیدار، وہ نبی کا عشق جس ہستی کو عطا فرمایا اس کو دنیا حضرت بہاؤالدین شاہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ توجہ ہے سب دوستوں کی؟ اس کو دنیا جو ہے وہ حضرت بہاؤالدین شاہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جس کو جہاں سے نقش بندی سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ آپ کو عرض کروں، ایسے ہی سلسلہ قادریہ ہے، ایسے ہی سلسلہ جو ہے وہ سہروردیہ ہے۔ تو میں نے جیسے سلسلہ عالیہ چشتیہ آپ کے سامنے سند پیش کی کہ سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ اس حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے چلتا حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری تک آیا، اور حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نبی کا وصل، وہ نبی کا عشق، وہ نبی کا قرب، وہ نبی کا دیدار جس واحد ہستی کو عطا فرمایا اس کو دنیا شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔
شیخ شمس الدین پانی پتی سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہوا پانی پت سے ہوتا ہوا رودولی میں آیا، رودولی سے گنگوہ میں آیا، ایسے وہ پھر سنور میں آ گیا، اور سنور میں پیر محمد ناظم شاہ سنوری رحمت اللہ علیہ نے اس نبی کے وصل کو، نبی کے قرب کو، نبی کے دیدار کو حاصل کیا، اور حضرت پیر محمد ناظم شاہ سنوری رحمت اللہ علیہ نے جس ہستی کو وہ وصل، وہ نبی کا عشق، وہ نبی کا قرب، وہ نبی کا دیدار اگر عطا فرمایا تو اس کو دنیا جو ہے وہ پیر محمد حسین شاہ کے نام سے جانتی ہے، اس کو دنیا پیر محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار کے نام سے جانتی ہے، اور پیر محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری سے وہ نور کی شمع ہر سو پھیلتی چلی گئی، اور پیر محمد حسین شاہ کا جو عشق، پیر محمد حسین شاہ نے جو عشق، جو وصل، جو قرب، جو دیدار حاصل کیا، وہ ان سے آ کر اگر کامل طور پر کسی نے حاصل کیا تو اس کو جو ہے وہ پیر سید ارشاد حسین شاہ گیلانی کے، اور پیر ارشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری نے وہ فیض، وہ وصل، وہ نبی کا قرب، وہ نبی کا دیدار جو تھا وہ حضرت پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری کو عطا فرمایا۔ دوستان گرامی قدر، آپ دوستوں کو بات بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ یہ پیروں، فقیروں، درویشوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ جو میں نے آپ کو ایک سوال یہاں پر پیش کیا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ یہ پیروں، فقیروں، درویشوں، ولیوں، بزرگوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ تعویذ گنڈا کروانے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم دم درود کروانے کے لیے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پیر پکڑا جاتا ہے کوئی دنیاوی مشکل حل کروانے کے لیے، کہ دعا خیر کروانے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرشد نہ دنیا کے لیے پکڑا جاتا ہے، مرشد نہ آخرت کے لیے پکڑا جاتا ہے، مرشد جو ہے وہ اگر پکڑا جاتا ہے تو عشق رسول حاصل کرنے کے لیے پکڑا جاتا ہے، کیونکہ مرشد کی ذات وہ ذات ہوا کرتی ہے جو آپ کو پکڑ کے، صادق کو پکڑ کے بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا کرتی ہے۔ توجہ ہے، وگرنہ ہماری کیا اوقات کہ ہم جو ہے وہ حضور کی بارگاہ تک پہنچ سکیں۔ اگر ہم نے ظاہری طور پر حضور کا روضہ دیکھنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں سے پاسپورٹ بنائیں گے، ویزا بنوائیں گے، ٹکٹ لیں گے، اور پھر جہاز میں بیٹھ کر جائیں گے۔ ایسے ہی مرشد کامل کی جو ذات ہوتی ہے وہ درجہ عطا کرتی ہے کہ وہ نبی کی ذات سے مداریہ کرتی ہے۔ ویزا، پاسپورٹ آپ کو مدینہ دکھاتا ہے، اور اللہ والا، کلندر، کتب، درویش، ولی، سید فقیر کی ذات جو ہے وہ آپ کو مدینے والا دکھاتا ہے۔ ویزا، ہوائی جہاز مدینہ دکھاتا ہے، اور اللہ والا جو ہے وہ مدینے والا دکھاتا ہے۔ دوستو، یہ آپ کو بات بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ درویشوں، ولیوں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ کس مقصد کے لیے جاتے ہیں؟ بس نماز پڑھیں، اپنی اللہ اللہ کریں، اپنا ورد وظیفہ کریں۔ تو میں نے آپ کو اس کی اصل وجہ جو ہے وہ بتلا دی ہے کہ کیوں جاتے ہیں۔ ہم داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے مزار پہ، حضرت سخی لال شہباز قلندر کے مزار پہ، حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری کے مزار پہ، ہم بڑے بڑے درویشوں کے مزارات پر اس لیے حاضری دیتے ہیں کہ ہمیں نبی کا عشق حاصل ہو جائے، ہمیں نبی کا قرب حاصل ہو جائے، ہمیں نبی کا وصل حاصل ہو جائے، ہمیں نبی کا دیدار حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ والے جو ہیں انسان کو اس مقصد کی پہچان کروانے ہیں۔ اور بات جو ہے انشاءاللہ عزیز اب میں تمام کر دوں گا، کیونکہ بات تو اور کرنے کا یہاں سے ارادہ تھا، لیکن
صوفی عبدالحمید چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہمارے بڑے پیار والے مرید تھے ہمارے بزرگوں کے، ان کی برخوردار محمد ثاقب حجر چشتی صابری نے ایک بات عرض کی کہ حضور یہ ایک بات ہے، اس کو آپ ارشاد فرما دیں۔ میں نے اس کو پچھلے سال جو ہے وہ آپ کے سامنے اپنے تبلیغی دورے میں جو ہے وہ سنایا تھا اسی طریقے سے، لیکن وہ چند دوستوں کی خواہش ہے کہ چلے میں اس کو جو ہے وہ پھر پیش کیے دیتا ہوں کہ اللہ والا جو ہے وہ انسان کو پہچان کرواتا ہے کہ تجھے نبی کا عشق عطا کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ انسان کو تلاوت الوجود کرواتا ہے، وہ وجود کی پہچان کرواتا ہے۔ اللہ والا صادق کو یہ بتاتا ہے کہ اے انسان تجھے یہ وجود جو ہے وہ خالق کائنات نے لفظ محمد کے سانچے میں عطا کیا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میری ذات اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، یعنی کہ سب سے زیادہ اول جب تک حضور کی ذات نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو کامل درجہ کامل ایمان جو ہے وہ عطا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن کبھی غمناک نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے، مومن کبھی غمناک نہیں ہو سکتا اور وارفتگی ادراک نہیں ہو سکتا، اور سرکار مدینہ کی محبت کے بغیر انسان کا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور یہاں پر جو اللہ والا اس رمز سے آگاہی دیتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ اے انسان تجھے یہ جو وجود ہے یہ خالق کائنات نے لفظ محمد کی سانچے میں ڈال کے عطا کیا ہے۔ کس طرح عطا کیا؟ فرمایا کہ تیرا یہ جو سر ہے اس کو گول میم کی شکل میں بنایا، فرمایا تیرے جو بازو ہے اس کو ہار کی شکل میں بنایا، فرمایا تیرا جو پیٹ ہے پھر اس کو گول میم کی شکل میں بنایا، فرمایا پھر یہ جو تیری ٹانگ ہے اس کو دال کی شکل میں بنایا، فرمایا میم میم دال کے سانچے میں ڈھال کر خالق کائنات نے تجھے وجود عطا کیا۔ اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آگے کہ جی آپ جو پانچ تن پاک کرتے ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ قرآن حدیث تو بہت دور کی بات ہے، خدا نے وجود ہی تجھے پانچ تن کے صدقے میں عطا فرمایا۔ کیسے کہ خدا کے نور سے، جو میں نے اپنے خطبے میں آپ کے سامنے کہا کہ خدا کے نور سے روشن ہوئے ہیں پانچوں تن، محمد اور علی فاطمہ حسین کیونکہ ہر وقت کرو اس کی وضاحت کیا ہے کہ ہر وقت کرو تم ذکر نبی اور ہر وقت علی کی بات کرو، اور یہ انگلیاں پانچ بتاتی ہیں پنج تن کی آگے خدا نے یہ انگلیاں ہی تجھے پنج تن کے صدقے میں عطا فرمائی۔ میں آپ دوستوں کو ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی انگلیاں جو ہے نا وہ کسی حادثے میں کٹ جاتی ہیں، کسی کی ایک انگلی کسی کی دوسری، تو کیا وہ اس ہاتھ سے پورا کام کر سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی نہیں اس ہاتھ سے پورا کام کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انگلی کا ایک اپنا اپنا کردار ہے، ہر انگلی کا ایک اپنا اپنا مقصد ہے جس کے لیے خالق کائنات نے اس کو جو ہے وہ بنایا ہے۔ دراصل خدا نے ان پانچ انگلیوں کو بنا کر یہ بتایا ہے کہ خدا نے یہ انگلیاں ہی تجھے پانچ تن کے صدقے میں عطا فرمائی۔
کیونکہ بیدم یہی تو باز ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ 12 امام کہتے ہیں یہ 12 امام جو ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ میں آپ کو اس کی وضاحت جو ہے پیش کروں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ 12 امام کرتے ہیں یہ کہاں پہ ہے لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ خدا نے یہ زمانہ ہی 12 اماموں کے صدقے میں عطا کیا۔ کیوں؟ دن کے 12 گھنٹے عطا فرمائے اور خدا نے 12 مہینے عطا فرمائے اور 12 مہینوں 12 اماموں کے صدقے میں 12 برج جو ہے وہ قائم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام جو ہیں وہ 12 ہیں، ان میں سے پہلے امام جو ہے وہ امام مولا علی جو ہے یہ کرواتا ہے درویش پہچان اس بات کی کہ یہ حق جو ہے وہ کسے کہتے ہیں کہ یہ 12 امام ان کے صدقے خالق کائنات نے اس کائنات جو ہے وہ دنیا کو جو ہے وہ بنایا ہے اور خالق کائنات نے اس کائنات کو ہی 12 اماموں کے صدقے میں ڈھالا ہے، سانچے میں ڈھالا ہے۔ کس طریقے سے کہ پہلے امام جو ہے وہ امام مولا علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام حسین کے بیٹے امام محمد امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے بیٹے پانچویں امام محمد باقر اور اس کے بعد امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق۔ توجہ ہے؟ یہ کون سے امام ہیں؟ چھٹے امام جعفر صادق۔ ساتویں امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم عراق میں آپ کا مزار ہے، اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا جو کہ 8ویں امام ہیں، اور ان کا مزار جو ہے وہ مشہد ایران میں ہے، اور امام رضا کے بیٹے امام محمد تقی ہیں جو کہ 9ویں امام ہیں، اور امام محمد تقی کے بیٹے امام علی نقی ہیں جو کہ 10ویں امام ہیں، اور امام علی نقی کے بیٹے امام حسن عسکری ہیں جو کہ 11ویں امام ہیں۔ اور یہ 11 اماموں کا ظہور ہو چکا ہے، اور اس کے بعد 12ویں امام جو ہے وہ امام محمد مہدی ہیں جو کہ دجال کے ظہور کے بعد، دجال کی آمد کے بعد، دجال کے نکلنے کے بعد جو ہے وہ ظہور میں تشریف لائیں گے۔ توجہ ہے؟ یہ ہے 12 امام جن کے صدقے یہ کائنات چل رہی ہے۔ اور پھر 12 اماموں کے ساتھ پھر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں 14 معصوم۔ وہ 14 معصوم کون ہیں؟ وہ 14 معصوم، یہ 12 امام یہ معصوم ہیں، اور پہلے معصوم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، اور دوسرے معصوم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ دوسرے معصوم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس کے بعد یہ 12 امام جو ہیں ہم ان کو 12 معصوم جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، اور یہ 12 اور 2 کتنے ہو گئے؟ یہ 14 معصومین ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ 14 معصوم آپ بیان کرتے ہیں، یہ 14 معصوم جو ہیں یہ کہاں پہ لکھے ہیں؟ قرآن سے دکھائیں، حدیث سے دکھائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نے وجود ہی تجھے 5 اور 14 کے صدقے میں عطا فرمایا، 5 اور 14 کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ ان 5 انگلیوں میں جو جوڑ ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 14 ہے، ان کی تعداد 14 ہے۔ اب آپ اپنی انگلیوں میں چاہیے گن لیجیے، یہ ہے پہلا جوڑ،
یہ دوسرا جوڑ اور یہ تیسرا جوڑ، کتنے ہو گئے؟ 3۔ یہ چوتھا جوڑ، یہ پانچواں جوڑ اور یہ چھٹا جوڑ، کتنے ہو گئے؟ یہ 7واں جوڑ، یہ 8واں جوڑ اور یہ 9واں جوڑ، کتنے ہو گئے؟ 9۔ یہ 10واں جوڑ، یہ 11واں جوڑ، یہ 12واں جوڑ، کتنے ہو گئے؟ 12۔ یہ 13 اور یہ 14، یہ 14 جوڑ ان 5 انگلیوں میں عطا کر کے خالق کائنات نے یہ واقع فرما دیا کہ جو کچھ عطا ہو رہا ہے وہ 5 اور 14 کے صدقے سے عطا ہو رہا ہے۔ توجہ ہے سب دوستوں کی؟ یہ ایک وضاحت کرنی تھی آپ دوستوں کے سامنے کہ درویش جو ہوتا ہے وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے، اور امتی کی پرواز، امتی کی تلاش جو ہوتی ہے وہ حقیقت محمدیہ تک ہوتی ہے، کیونکہ واقعہ آتا ہے، بات کو جو ہے وہ مکمل کر دوں گا کیونکہ وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے اور شعر بھی کچھ ناساز ہے۔ حضرت باعزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال ریاضت کی اور حقیقت محمدیہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ فرماتے ہیں کہ 40 سال بعد میری پرواز ہوئی اور میں نے حقیقت محمدیہ کو پہچاننے کی، حقیقت محمدیہ کے راز سے آگاہ ہونے کی کوشش کی، تو فرماتے ہیں کہ میری پرواز جو ہے وہ صرف اور صرف 40 سال کی ریاضت کے بعد میری پرواز صرف اور صرف حقیقت محمدیہ کے خیمے کی تناب تک پہنچی، جہاں سے خیمے کی تناب شروع ہوتی تھی وہاں تک میری پرواز ہو سکی، خیمہ تو اس کے آگے بھی بہت دور تھا۔ میں اس کی مثال دوں گا، اسی خیمہ گڑ دیں نا، شامیانہ گڑیا مثال دے دینا، شامیانہ گڑیا، یہ شامیانہ یہاں پر ہے، اس کی رسی جو ہے وہ شامیانے سے کتنی دور باندھی گئی؟ شامیانے سے اس کی رسی جو ہے وہ کم از کم 10 فٹ جو ہے وہ دور ہے۔ اسی طریقے سے فرما دیے جب بندہ رسی تک پہنچ جائے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس تمبو کے اس ٹینٹ کے نیچے آ گیا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اس کی وہ صرف رسی تک ہی پہنچا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری پرواز صرف اور صرف اس خیمے کی تناب تک ہو سکی، میں خیمے تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ تو میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وقت کے امام محمد جعفر صادق جو کہ امام باقر کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین کے پوتے ہیں، امام حسین کے پڑپوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں حقیقت محمدیہ کو تلاش کر سکوں، میں حقیقت محمدیہ کے خیمے کی تناب تک پہنچ سکا، میں آگے نہیں جا سکا، میں نے بڑی کوشش کی۔ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ باعزید یہ بھی بہت بڑا مقام حاصل کرتے ہیں۔ عرض کی حضور کیوں میں آگے جانا چاہتا ہوں؟ فرمایا کہ امتی کی یہ شان نہیں کہ وہ حقیقت محمدیہ کے خیمے تک پہنچ سکے، یہ خاصہ صرف سادات کا ہی ہے کہ وہ حقیقت محمدیہ کے خیمے تک پہنچ سکے، اس کے اندر جھانک لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقام جس کو امتی حاصل کرنے کے لیے 12 سال کی ریاضت کرتا ہے، سید جو ہے وہ اس مقام کو کچھ عرصے کی ریاضت سے جو ہے وہ حاصل کر لیا کرتا ہے۔ توجہ ہے سب دوستوں، میری بات جو ہے مکمل ہو گئی۔ آپ دوستوں کو بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہم سنائی باتیں کرتے ہیں کہ یہ موبائل کے اوپر طرح طرح کے مولوی سن کے اور نام نہاد قسم کے جن کو دین کا ادنا سا بھی علم نہیں ہوتا، وہ اٹھ کر دین کی ریسرچ جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
ذاکر نائک جیسے، انجینئر محمد علی مرزا جیسے، طارق جمیل جیسے، مفتی طارق مسعود جیسے، یہ لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بے ادب ہیں، جو گستاخ ہیں، کہ جنہوں نے نبی کی عظمت کو اور آل نبی کی عظمت کو کلی طور پر تسلیم نہیں کیا۔ وہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے، جو کہ پکا قادیانی ہے، وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ آج کے دور میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم ان کو بھی مشورہ دے سکتے ہیں، نبی کو بھی ہم مشورہ دے سکتے ہیں، کہاں پدی اور کہاں پدی کا شوربہ۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ باتیں ہیں۔ اس لیے یہ جب بھی اپنا دین لیں تو علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں کہ جب بھی اپنا دین لیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں اپنا دین جو ہے وہ کس سے لے رہا ہوں، کیونکہ ہم میں سے کچھ وہ ہیں دائرہ اسلام میں، اس عالم اسلام کے اندر، جو 5 تن پاک کو، 12 امام کو، 14 معصوم کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، اور ہم میں سے ہی کچھ وہ ہیں جو کہ خلفائے راشدین کو، عشرہ مبشرہ کو، صحابہ کرام کو، غوث جیلانی کو نہیں مانتے، اور ہم میں سے ہی کچھ وہ ہیں عالمی اسلام کے اندر جو کہ کسی کو بھی نہیں مانتے، جو کہتے ہیں اللہ ہی دیتا ہے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی وہ لوگ ہیں جو 5 تن پاک کو بھی مانتے ہیں، 12 اماموں کو بھی مانتے ہیں، 14 معصومین کو بھی مانتے ہیں، عشرہ مبشرہ کو بھی مانتے ہیں، خلفائے راشدین کی عظمت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، صوفیہ کرام کو بھی مانتے ہیں، غوث جیلانی کی عظمت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، غریب نواز کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی وہ لوگ ہیں جو کہ ماننے والے ہیں، اور ماننے کو ہی مراد ہوتی ہے، کیونکہ مانا تب جاتا ہے جب ادب آ جائے۔ تو صوفیاء جو ہیں وہ اللہ والے جو ہیں وہ سب سے پہلے ادب سکھایا کرتے ہیں، کیونکہ یہی اللہ والے دیتے ہیں سب کچھ۔ توجہ ہے، یہی اللہ والے ہی دیتے ہیں سب کچھ، دیتے تو سب کچھ ہیں، مگر ہمیں کیا لینا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ یہی اللہ والے ہی دیتے ہیں سب کچھ، مگر ہمیں چاہیے ان سے لینا سبق، ہمیں چاہیے ان سے لینا سبق کچھ۔ اگر مانگنا ہے تو سیکھے ادب کچھ، فقیروں کی جھولی میں رکھا ہے سب کچھ۔ اگر مانگنا ہے تو سیکھے ادب کچھ، فقیروں کی جھولی میں رکھا ہے سب کچھ۔ ہم جو ہے وہ لوگ ہیں جو کہ ماننے والے ہیں، اور پنجابی دے وچ سیانے بزرگ کہندے نے کہ منن نو ہی مراد، منن نو مراد۔ اللہ رسول آپ کی منزلیں جو ہے وہ آسان فرمائے، آپ کو عشق جو ہے وہ عطا فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے، قرب رسول عطا فرمائے، وصل رسول عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دیدار رسول عطا فرمائے۔ میری بات جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، انشاءاللہ عزیز یار زندہ صحبت باقی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے انشاءاللہ عزیز، ہمارا پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری جو مرکزی خانقاہ عالیہ، درگاہ عالیہ، چشتیہ، صابریہ، سنوریہ، رشادیہ، سلطان العارفین شیخ الاسلام تاج والی سرکار پر سالانہ بنیاد پر جو ہے وہ عرس منعقد ہوتے ہیں۔ 23، 24 جون کو منعقد ہوتا ہے 6 مہینے میں، اور دوسرا جو ہے وہ 29 نومبر کو جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے۔ آج جو ہے وہ 9 نومبر ہو چکی ہے، اور ٹھیک 20 دنوں کے بعد 29 نومبر کو جو ہے وہ درگاہ عالیہ کا عرس ہوگا۔ میں نے آپ کو پچھلے سال بھی بتلایا تھا کہ یہاں سے آپ دیکھیں گے
تو آپ کو جو ہے یہ چیچا وطنی آتا ہے، چیچا وطنی سے آگے جو ہے وہ کمالیہ آتا ہے، کمالیہ سے آگے ٹوبہ آتا ہے، ٹوبہ سے آگے جو ہے وہ گوجرا ہے، گوجرا سے آگے اڈا نواں لاہور آتا ہے پیسرے کے قریب، وہاں پر چک نمبر 342 گے لدر شریف میں جو ہے وہ خانقاہ عالیہ ہے حضرت تاج والی سرکار کی، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر انشاءاللہ عرس مبارک ہوتا ہے، اور وہاں پر محفل سما بھی ہوتی ہے، اور ہمارے حضرت صاحب قبلہ عالم پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری وہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اور ان کا خطاب بھی ہوتا ہے، آپ دوست جو ہے وہاں پر تشریف لائیں، یہ بھائی صاحب عبدالقادر چشتی صابری ہیں وہاں پہ حاضری دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے یہ علاقے میں یہ بورا بہاڑی روڈ کے اوپر ایک اڈا آتا ہے جس کو ماچھی وال کہتے ہیں، اس کے اندر چک نمبر 535 ایزی ایک گاؤں ہے، وہاں پر بھی ہمارا سالانہ بنیاد پر ایک عرس ہوتا ہے 24 اکتوبر کو، اور وہاں پر بھی محفل سما ہوتی ہے، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ سنوریہ دلشادیہ سلطان العارفین شیخ الاسلام تاج والی سرکار کا سبق جو ہے وہ وہاں پر رائج ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عزیز آپ دوست حاضری دیں گے، قلب بھی منور ہوگا، روحانی فیض بھی حاصل ہوگا، برکت بھی حاصل ہوگی، دعائے خیر بھی ہوگی، اور انشاءاللہ محفل سما بھی سنیں گے وہاں پر ہوگی، اور حضرت قبلہ عالم کا خطاب بھی ہوگا۔ آپ دوست جو ہے وہاں پر تشریف لائیں، میری طرف سے آپ دوستوں کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر دعوت نامہ ہے، کیونکہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترد 100 سالہ طاعت بے ریا۔ روم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بند کمرے میں بیٹھ کر کسی کو دکھائے بغیر اللہ رسول کی ذات کے لیے عبادت کرنی شروع کر دے تو 100 سال بیٹھ کر عبادت کرتا رہے، تو وہ 100 سال کی عبادت جو ہے اس کو اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنا ایک لمحہ کسی ولی فقیر کی صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ بات عرض کر دی، میری گفتگو جو ہے وہ مکمل ہو گئی، تو اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، انشاءاللہ جی دعائیں خیر کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ لنگر عام ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الہ العالمین۔ جو کلمہ کلام پڑھا گیا ہے قبول و منظور فرما، جو موقع تو عام ہے، اہتمام ہے، انتظام ہے، انصرام ہے، دوستوں کی حاضری ہے، مولا کریم قبول و منظور فرما الہ العالمین۔ اس سب منظور شدہ کا ثواب سب سے پہلے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد پیش کرتے ہیں اس کا ثواب 1,24,000 قوم شنبیہ علیہ السلام کی روح قدسیہ کو ثواب، شہاد معصوم دعاز امام شہدائے کربلا کی دعا کو ثواب، شہیدین صدیقین صابرین مقربین کی دعا کو ثواب، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمانی محبوب سبحانی کی روح فتوح کو ثواب، سیدنا خواجہ خواجران حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری شریف رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب، سیدنا خواجہ بابا فرید الدین مسعود بن شہر باز پتہ رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب، مخدوم بادشاہ دو جہاں علاؤ الدین علی احمد صابری قدیری رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب، آفتاب خاندان چشتیہ صابریہ شیخ شمس الدین ترکمانی فقیر رحمۃ اللہ علیہ کی ثواب، مجدد خاندان چشتیہ صابریہ شیخ القدس گوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ثواب، پیر محمد ناظم شاہ سمری رحمۃ اللہ علیہ کی ثواب، سلطان العارفین قدس الصالحین پیر روح الضمیر پیر سید محمد حسین شبیانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ثواب، نائب غوث اعظم علامہ پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ثواب، چشتیاں نشائیاں نقشبندیاں قلندیاں قادریاں سرگردیوں کی رواح و ثواب، کل اولیاء اللہ رحمت اجمعین کی رواح و ثواب، جملہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات صالحین صالحات کی رواح و ثواب، صوفی عبدالخصوص صوفی عبدالحمید گجر چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب عطا فرما، اور اس خاندان کے تمام مسلمین مسلمات صالحین صالحات وفات پا گئے تمام کی رواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ مولا کریم جنہوں نے اس محفل کے انعقاد میں دامِ درمِ سخن قدم کل میں جس طرح کا بھی حصہ لیا ہے، مولا سب کا قبول منظور فرما۔ مولا کریم جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں قبول منظور فرما۔ مولا کریم
بالخصوص بھائی محمد صاحب ابوالفضل چشتی صاحب جی کے کاروبار میں جان مال میں برکت عطا فرما، ان کو مولا کریم اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقہ ان کو شفا عطا فرما۔ صوفی عبدالحمید چشتی صاحب جی کی اہلیہ جو ہے وہ بیمار ہیں، مولا کریم ان کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم جو قید ناحق قید ہیں، قیدی کربلا کے صدقہ ان کو رہائی عطا فرما۔ جو مولا کی جن کا کاروبار نہیں ان کو کاروبار عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، لقمہ حرام سے بچا۔ مولا کریم ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے کھول دے، زندہ رہیں تو ایمان پہ زندہ رہیں، موت آئے تو ایمان پہ موت آئے، اور جب موت آئے تو زبان پہ کلمہ حق جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لائن بنا لیں ماشاءاللہ، آپ دوست آپ کو جو ہے وہ لوگ تشریف کروائے۔